مجموعی طور پہ آپ کی اسمبلی کی تعداد آپ کو پتہ ہے 65 ہے. 65 میں سے صرف میرے حلقے کو انہوں نے بلوچستان کے نقشے سے نکال دیا. 7 ارب روپے عوامی نوعیت کے، قومی نوعیت کے، میرے ذاتی تو نہیں تھے، کوئی وہاں فارم ہاؤس میرا نہیں تھا. اگر نظر انداز کریں گے، اس مینڈیٹ کو اہمیت ہی نہیں دیں گے تو یہاں کے لوگ نفرت کریں گے. وہاں سی ایم سیکریٹریٹ میں ایک ہے عادل بگٹی، وہ سارے چیزوں کو ریسیو کر رہا تھا، ان کے ہاتھ میں دے دیے. یہاں کے لوگ یہ پوچھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ آپ کی اگر کوئی ہدایت ہے، کس قانون کے تحت آپ نے یہ نکالا ہے؟ اس دفعہ الیکشن تو ہوا نہیں، فارو نمبر 47 کے تحت. تو یہاں جب ایسے اداروں میں ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی بھی مسئلے پہ. اس ملک میں المیہ تو یہ ہے کہ افراد کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اجتماع کو بلڈوز کیا جاتا ہے. ہمیشہ عموماً ریاست میں آئین بنائی جاتے ہیں عوام کی خاطر. شروع سے لے کر جہاں سے یونان کے زمانے سے لے کر سینکڑوں سال سے پہلے یہ آئین جو بنتے چلے آ رہے ہیں. اس ملک کا ایج 75 سال ہے. 73 میں آئین بنایا گیا اور اس آئین کے روح سے پارلیمانی نظام رائج ہوئی. اس پارلیمانی نظام میں یہ ہے کہ جہاں کہیں الیکشن ہوتی ہے ہر 5 سال کے بعد، وہاں لوگ اپنی حق کی رائے دہی استعمال کرتے ہیں. حق کی رائے دہی استعمال کے بعد لوگ وہاں سے الیکٹ ہو کے یہاں اسمبلی میں آتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے، گورنمنٹ بنتی ہے. ایک پروسیجر، طریقہ کار، ایک میتھڈ ہے. ہم بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. بی این پی عوامی کے میں پریزیڈنٹ ہوں اور مدتوں سے سیاست کر رہا ہوں. 40 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں. ہمیشہ اس سرزمین سے محبت کی، اس کے پہاڑوں سے، اس کے چشمے سے، اس کے غریب، اس کے لاچار ہر بندوں سے میں نے محبت کی اور سرزمین سے ہمیشہ میں نے عشق کیا. تو اس دفعہ جب ہم آئے تھے، ہم اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہیں. کہنے کا مراد یہ ہے کہ اس بجٹ میں انہوں نے ہماری پچھلی جو 23 اور 24 کے بجٹ میں 7 ارب روپے پنجگور کے تھے وہ انہوں نے نکال دیے، ڈیلیٹ کر دیے. حالانکہ آئین کی روح سے صاف ہے کہ اگر آپ اسمبلی میں کوئی چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے، پاس ہوتی ہے، منظوری ہوتی ہے، اس کو دوبارہ نکالنے کے لیے آپ کو دوبارہ اسمبلی سے رجوع کرنا پڑتا ہے. لیکن انہوں نے یہ طریقہ کار بھی نہیں اپنایا. 7 ارب روپے عوامی نوعیت کے، قومی نوعیت کے، میرے ذاتی تو نہیں تھے، کوئی وہاں فارم ہاؤس میرا نہیں تھا، عوامی نوعیت کے کام تھے، نکالے گئے. اور اس 24 اور 25 کے بجٹ میں تمام جو ایم پی ہیں، آپ کے 51 ایم پی ہیں جن کے حلقے ہوتے ہیں، پھر 11 آپ کے مخصوص نشست ہیں. مجموعی طور پہ آپ کی اسمبلی کی تعداد آپ کو پتہ ہے 65 ہے. 65 میں سے صرف میرے حلقے کو انہوں نے بلوچستان کے نقشے سے نکال دیا، ملک کے پاکستان کے نقشے سے نکال دیا. 2,75,000 اس کی آبادی ہے. 1,40,000 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے. 55 سے 60 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے. 2 میونسپل کمیٹیز میں آتے ہیں. آدھا کارپوریشن کا حصہ اس میں آتا ہے. اس میں 8 کے قریب یونین کونسل آتے ہیں. تو اس یونین کونسلوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے 2,75,000 لوگ، ان کا قصور کیا ہے؟ میں فنڈ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اسد کی ذات کے لیے نہیں ہے، میں اپنے پارٹی کے لیے نہیں مانگ رہا ہوں. اس ملک کے آئین میں لکھا ہے کہ استحصال سے پاک ایک نظام ہوگا. ہمارے لوگوں کی استحصال اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
اس آئین میں لکھا ہے کہ بنیادی حقوق میں روزگار دیں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس آئین میں لکھا ہوا ہے، خود جنہوں نے آئین بنایا اب بھی چلا رہے ہیں، کہ تعلیم کے مواقع ہوں گے، اس حلقے کو نکال دیا گیا۔ صحت کے مواقع ہوں گے، اس حلقے کو نکال دیا گیا۔ امن و امان کا تو حال یہ ہے، مجموعی طور پہ آپ کو پتہ ہے، ابھی مینگل پارٹی کے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں، آغا خالد شاہ، اس کو مارا گیا۔ یہاں نہ پولیٹیکل لوگوں کی کوئی رسپیکٹ، عزت، تحفظ ہے، نہ آپ صحافیوں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مینڈیٹ کا احترام کیا جائے۔ یہ جو ہماری مینڈیٹ ہے، لوگوں نے جو ہمیں مینڈیٹ دیے، اس مینڈیٹ کو اگر نظر انداز کریں گے، اس مینڈیٹ کو اہمیت ہی نہیں دیں گے، تو یہاں کے لوگ نفرت کریں گے۔ یہ 2,75,000 جو اس حلقے کے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے، جناب آپ نے آئین کے کس آرٹیکل کے تحت اس حلقے کو نکال دیا؟ یہاں کے لوگ یہ پوچھتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ آپ کی اگر کوئی ہدایت ہے، کس قانون کے تحت آپ نے یہ نکالا ہے؟ اگر لائک اور ڈس لائک کی بنیاد پہ ہے کہ جنہوں نے الیکشن لڑے بھی نہیں ہیں ان کو تو پیسے دیے گئے، اس دفعہ الیکشن تو ہوا نہیں، فارم نمبر 47 کے تحت۔ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ جہاں ملک بنانے جاتے ہیں، جو انسٹیٹیوشن بنائے جاتے ہیں، وہی انسٹیٹیوشن بنانے والے ان کو بلڈوز کر رہے ہیں۔ ان پڑھ لوگ جب اسمبلی میں آتے ہیں، یہ کہاں قانون سازی کرتے ہیں؟ یہ لیجسلیٹو ادارے ہیں، یہاں لیجسلیشن ہوتی ہے۔ تو یہاں جب ایسے اداروں میں ایسے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں کسی بھی مسئلے پہ، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کی ڈونر جتنے بھی ہیں، پاکستان میں جو ڈونر یہاں کام کر رہے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ اس حلقے میں اگر نیوٹریشن کا مسئلہ ہوا، خوراک کا مسئلہ ہوا، بیماری کا مسئلہ ہوا، روزگار کا مسئلہ ہوا، وہ اس پہ اپنی نظر رکھیں، کیونکہ سرفراز یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ کس کے کہنے پہ اس پہ ابھی میں سوال اٹھا رہا ہوں؟ امید ہے کہ آپ یہ سوال کریں گے، کسی پریس کانفرنس پہ آپ اس سے سوال کریں گے کہ اس حلقے کو آپ نے کیوں نکالا ہے؟ اس حلقے میں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بلوچستان کے مخصوص حالت ہے، آپ ہمارے لوگوں کو دیوار سے کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ سرزمین کے بیٹھے ہوئے لوگ ہزاروں سال سے یہاں بیٹھ رہے ہیں، استحصالی نظام کو رواج دینے کی خاطر، اور لوگوں کو اس طریقے سے تکلیف دیں، ذہنی طور پہ اذیت دے دیں، اور ایک ہی بات یہ ہے کہ ہم نے فنڈ نہیں دیا۔ حالانکہ جو فنڈ کا طریقہ کار ہے، جو قانون اور جو اصول ہے، جو آئین، جو پی این ڈی کا ایک رول بزنس ہے، اس میں تو واضح لکھا کہ سارے چیز پی این ڈی بنا دی۔ اس دفعہ پی این ڈی تو تالا لگا ہوا 3 دن تک، آپ کو بھی پتہ ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آپ کے بجٹ بنا، وہاں بھی ہم نے کنسپٹ پیپر جو ایک طریقہ کار ہوتی ہے، پلاننگ کمیشن کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے، اس طریقہ کار پہ ہم نے باقاعدہ طور پہ سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کیے، جتنے ڈپارٹمنٹ تھے ان ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے جو کنسپٹ پیپر تھا وہ بھی جمع کیے۔ وہاں سی ایم سیکریٹریٹ میں ایک ہے عادل بگٹی، وہ سارے چیزوں کو ریسیو کر رہا تھا، ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ صرف 64 بندوں کو فنڈ دیے گئے اور ہماری فنڈ انہوں نے نکال دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ گورنمنٹ ضد اور انا پہ نہیں چل سکتی، خواہشات پہ نہیں چل سکتی۔ اس ملک میں المیہ تو یہ ہے کہ افراد کی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اجتماع کو بلڈوز کیا جاتا ہے ہمیشہ۔
عام عوام کی رائے 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے، اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب بھی اس ملک میں آئینی بحران کی کیفیت کیوں ہے؟ اس لیے پرسنل مفادات کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور مجموعی طور پہ جو عوام کی مفادات ہیں ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو یہاں صرف وفاداریاں 75 سالوں میں وفاداریاں تبدیل کرتے گئے۔ کبھی مشرف آیا تو نواز شریف کی لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی، کبھی پیپلز پارٹی آیا تو انہوں نے عمران خان کیا وفاداری لوگوں کی تبدیل کرتے گئے لوگ۔ اور جہاں جتنی بھی پارٹیاں یہاں ہیں پولیٹیکل پارٹیاں، انہوں نے اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی خاطر، اس ملک کی معیشت کو مزید بہتر کرنے کی خاطر پالیسی، ایگریکلچر پالیسی، ہیلتھ پالیسی، ایجوکیشن پالیسی، روزگار کا جو پالیسی ہے، جدید دنیا کی جو تقاضے اور چیلنج کے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی گئی۔ IMF سے لون لیتے گئے اور ملک کو چلاتے گئے، لون لیتے گئے ملک کو چلاتے گئے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کوئی اگر ایک شخص بھی کنگلا ہو، اگر اس کے گھر میں کوئی یہ پیغام آئے کہ آپ کو کسی جگہ لون ملا، اس میں خوشی کی کون سی بات ہے؟ خوشی اس وقت ہوتی کہ اس کی GDP 100 سے اوپر ہوتا تو پورے ملک میں خوشی کر لیتے نا۔ GDP آپ کی مائنس پہ جا رہا ہے، ملک کی حالات آپ کے مایوسی کی طرح جا رہے ہیں۔ لوگ یہاں سے نکال کے اس سال اس مہینے میں 35 لاکھ لوگ باہر چلے گئے، جو ایسے لوگ ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، اس لیے کہ جو بنیادی عوامی قومی اس ملک کی وسیع تر مفاد میں جو چیزیں ہیں ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ صرف ایک ہی بات یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، اگر کوئی بندہ کوئی ہلا ہم طاقت کے ذریعے اس کا گلا گھونٹیں گے، اس کو خاموش کریں گے۔ طاقت نمرود کا کدھر گیا؟ طاقت زار روس کا کدھر گیا؟ طاقت ہٹلر کا کدھر گیا؟ بنائیں اس ملک کو، اس وقت آپ بنا سکتے ہیں چاروں صوبوں کو اعتماد میں لے کے، 25 کروڑ عوام کی جو نمائندے ہیں ان کو اعتماد میں لے کے اور صحیح الیکشن کریں۔ جب تک اس ملک میں صحیح طریقے سے عوام کی جو بنیادی فرنچائزیشن ہے، جو حق کی رائے دی ہے، اس کو اگر آپ نے نظر انداز کیا، کبھی آپ ملک بنانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ افراد بنائیں گے، آپ شخصیت بنائیں گے، لیکن اسٹیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے انصاف کے تقاضے پورا کریں گے۔ انصاف کے تقاضے اس وقت پورا ہوں گے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔